الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور میں ہم ایمان کے تقاضوں کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ بحث کم و بیش پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی. آخری نقطہ قیام بالقسط کا زیر بحث تھا. یعنی یہ بات زیر بحث تھی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے اوپر جب ایمان لائے تو اس کی صفات کا صحیح پرتو اس کی زندگی میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ اس کا قائم بالقسط ہونا ہے. یعنی وہ سراپا عدل ہے، اس سے انصاف کے علاوہ کوئی چیز سرزد نہیں ہوتی. وہ ہر حال میں عدل کرتا ہے. اس کا دنیا میں انسان کو بھیجنا، اس کا انسان کو امتحان میں ڈالنا، اس کا اپنے حضور میں پیشی کے لیے ایک دن اس کو اٹھا کھڑا کرنا، اس کا دوزخ جنت کا ایک پورا نظم قائم کر دینا، یہ سب اس کے عدل کا تقاضا ہے. اس کی دوسری تمام صفات اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں، لیکن یہ صفت ہر وقت موجود ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رحمت کر رہا ہو اور عادل نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پر غضبناک ہو اور عادل نہ ہو. یعنی یہ تو ہوگا کہ ایک بندے پر وہ ایک وقت میں رحمت کرتا ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ غضبناک نہیں ہوتا. ایک دوسرے وقت میں اپنے بندے کے لیے سراپا غضب ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اس پر رحمت نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی وقت عدل نہ کر رہا ہو. تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس بات کو خاص طور پر سورہ آل عمران میں بہت شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس بات پر خود خدا کی گواہی ہے اور اس پر اس کے فرشتوں کی گواہی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے وہ بھی اس پر گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار قائم بالقسط ہے. یعنی وہ انصاف پر کھڑا ہوا ہے، عدل پر کھڑا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور فلسفے میں جتنے مسائل در آئے ہیں اور اس دنیا کو سمجھنے میں انسان نے جو غلطیاں کھائی ہیں، ان کا منبع یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قائم بالقسط نہیں مانا جاتا. یعنی کسی ایک صفت کو لے لیا جاتا ہے اور اس پر اپنے سارے فلسفے اور اپنے تمام منطقی نتائج کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری اچھی صفات ہیں، للہ الاسماء الحسنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری اچھی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان صفات کے لیے ملا کے امر کی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے، جو چیز مجھے اپنے پروردگار پر اعتماد عطا کرتی ہے، وہ یہی چیز ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے. تو یہ قائم بالقسط اس کا ہونا، یہ میرے شعور کی چیز ہے، میرے فہم کی چیز ہے، میری فطرت میں ودیت ہے. میں اس سے مختلف کسی خداوند کا تصور نہیں کر سکتا. اور جب میں یہ نہیں کر سکتا تو میں جب اس کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ میں بھی قائم بالقسط ہو کر رہا ہوں. یعنی یہ وہ وصف ہے کہ جو مجھ سے بھی کسی حال میں بھی منفک نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اسی کو ایمان کے تیسرے تقاضے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اور چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ مختلف مواقع پر ظہور پذیر ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بولتے رہو کہ میں قائم بالقسط ہوں. مواقع آتے ہیں اس کے، تو اس مواقع کے لحاظ سے اس کا ظہور ہوتا ہے. میں نے اس پر جو پیراگراف لکھا ہے اس کو میں پھر پڑھ رہا ہوں. پھر اس عالم میں انسان کے جذبات، تعصبات، مفادات اور خواہشیں اگر دین و دنیا کے کسی معاملے میں اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے. یعنی میرے پروردگار کے ساتھ تعلق یہ تقاضا کرتا ہے. میں جب اس کو مانتا ہوں تو اس ماننے کے بعد اس سے مختلف رویہ نہیں ہو سکتا میرا. تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہے
یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں شاید سب سے بڑا امتحان یہی درپیش ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملے میں، اعزاء اقربا کے معاملے میں، دوست احباب کے معاملے میں، اپنے مقاصد کے معاملے میں، ہر جگہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہو، بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کرے، یعنی حق و انصاف پر نہ صرف یہ کہ قائم رہے، بلکہ اگر کسی موقع پر یہ مطالبہ سامنے آ جائے کہ دوسروں کے لیے اس کی گواہی دی جائے تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کرے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آدمی سچا بندہ مومن ہے تو پھر اس کا یہی کام ہے، حق کہے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو ایک ہی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے اہم ترین صفت یہی ہے، اسی طرح انسان کو اگر کسی چیز کی دعوت دینی ہے تو وہ یہی ہے۔ جس وقت وہ قائم بالقسط ہو جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، یعنی جب وہ سچے انصاف پر قائم ہو جاتا ہے، انصاف کی گواہی دیتا ہے، تو یہ صرف عدالت کی گواہی نہیں ہے، یہ ہر جگہ دینی پڑتی ہے، یعنی علم میں بھی دینی پڑتی ہے، عمل میں بھی دینی پڑتی ہے۔ ہر موقع کے اوپر اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کے تو انسان اس امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ حق کہے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انصاف کرے، انصاف کی شہادت دے، اور اپنے عقیدہ و عمل میں حق و انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کرے، یعنی عقیدہ بھی وہی ہو جو ٹھیک حق ٹھیک انصاف پر قائم ہے، نہ کسی تعصب پر مبنی ہے، نہ کسی جذبے پر مبنی ہے، نہ کسی مفاد کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے، بلکہ اسی اصول پر ہے کہ یہ میرے نزدیک حق ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن پورے خلوص کے ساتھ اس بات کی شہادت دے۔ یہ قیام بالقسط ہے، یعنی قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ قیام بالقسط ہے، آدمی کا انصاف پر کھڑا ہو جانا، انصاف کا گواہ بن کے زندگی بسر کرنا۔ اور قرآن مجید میں اس کا حکم اس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ دو مقامات ہیں، ایک نساء کا، ایک مائدہ کا، اور اگر آپ پوری سورہ کو پڑھیں اور اس کے نظم پر نگاہ ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ گویا یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پوری بات بیان کی گئی، یعنی یہ ذروہ سنام ہے دونوں صورتوں کا۔ اور اس میں دلچسپ تقسیم قرآن نے یہ کی ہے کہ نساء میں جب یہی آیت آئی ہے تو اس کو انفرادی زندگی سے متعلق کیا ہے، اور جب وہ مائدہ میں آئی ہے تو اس کو اجتماعی زندگی سے متعلق کر دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیام بالقسط کا جو تقاضا ہے یہ ذاتی زندگی میں بھی اسی طرح پورا کرنا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی اسی طرح پورا کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس میں کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، یعنی اردو زبان کی کوئی تعبیر الفاظ کے اس زور کو ادا نہیں کر سکتی جو قرآن مجید نے عربی زبان میں اختیار کی ہے، یعنی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اگرچہ اس کی زد خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے اقربا ہی پر پڑے، کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کے لیے حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تعلق اس معاملے میں انحراف کا باعث بن سکتا ہے، نہ کسی شخص کا مرتبہ اور اس کی حیثیت اس معاملے میں انحراف کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر اسے بگاڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور قرآن نے اس کا تقاضا کیا ہے مسلمانوں سے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں بھی، اپنے والدین کے معاملے میں بھی، اپنے اقربا کے معاملے میں بھی اگر کسی موقع کے اوپر حق کہنا پڑے، انصاف کی بات کرنی پڑے تو یہ پرواہ نہ کریں کون ہے، نام لے کے گنوا کر بتا دیا ہے کہ پھر اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو انفرادی معاملہ ہوا، اجتماعی زندگی میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی وہی الفاظ دہرائے ہیں لیکن آگے بات کو
اجتماعی زندگی سے متعلق کر دیا ہے۔ ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے۔ اب آگے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس طرح نہ ابھارے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ یعنی اب یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی زندگی میں تو بالعموم انفرادی لحاظ سے حق و عدل کی گواہی دینے والے بھی اس بڑی جگہ پر کھڑے نہیں رہتے بالعموم، لیکن قرآن مجید نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، اس میں الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ ہماری دشمنی ہے ایک قوم کے ساتھ، دشمنی ہے، اس دشمنی میں بھی انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، یعنی میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر مذہب کے نام پر جتنا لٹریچر موجود ہے، اخلاقیات میں جتنا لٹریچر موجود ہے، اور جتنے الہامی صحائف بھی برے بھلے موجود ہیں، ان میں سے کسی میں اس زور کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی، ایسا نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اندازہ نہیں کر سکتا آدمی، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلمانوں کی آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دیکھیں تو اس میں کسی کو اس کا شعور ہی نہیں، یعنی سوائے جھوٹ کے، سوائے بددیانتی کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور قومی زندگی کے معاملے میں تو اس کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بول کر اپنی قوم کے معاملات کی حفاظت کر دی، ہم نے بے انصافی کی بات کہہ کے اپنے قوم کے معاملات کی حفاظت کی۔ اس کو حب الوطنی سمجھا جاتا ہے، یہ بدترین جرم ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ یعنی کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق و انصاف سے ہٹی ہوئی کوئی بات کہو۔ یہ دلو ہو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں بڑے نازک مراحل آتے ہیں، یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی اگر یہ ذمہ داری پوری کرنی ہو، اس تقاضے کو روبہ عمل کرنا ہو تو آسان نہیں ہوتا، اور اجتماعی زندگی میں بھی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں لوگوں کو بہت تاکید کی، اس لیے کہ قرآن میں جس شان سے یہ ایمان کا تقاضا بیان ہوا ہے اس میں یہی ہو سکتا تھا۔ تو حضور کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس پر اپنے صحابہ سے بیعت دیا کرتے تھے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے نقل کر دیے ہیں۔ یعنی جب آپ کی دعوت قبول کر کے کوئی شخص ایمان لاتا تو آپ ان سے اس بات کا عہد لیا کرتے تھے، وہ عہد یہ ہے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے، نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم جہاں ہوں گے ہمیشہ حق کہیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کر، عہد لیا کرتے، ہم جہاں ہوں گے ہمیشہ حق کہیں گے۔ اور اللہ کے معاملے میں یعنی حق و انصاف کے معاملے میں، اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ حق اور انصاف کا معاملہ، وہ قائم بالقسط ہے اور یہی تقاضا کرتا ہے ہم سے۔ اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات ہیں کہ جب کبھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو شروع میں ایمان کے تقاضوں کا صحیح شعور پیدا کرنے کے لیے آپ ان الفاظ پر لوگوں سے عہد لیتے تھے، اور یہ الفاظ بھی بہت خوبصورت ہے، نقول بالحق کے اینما کنا، جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جس صورتحال سے سابقہ درپیش آئے گا حق کہیں گے۔ یعنی یہ آپ عہد لیتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں خدا کا پیغمبر ہوں، میری دعوت کی اساس یہ ہے کہ ہم حق کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ حق و انصاف کے معاملے میں آدمی کو سب سے پہلے یعنی تعذیب کا شکار بھی ہونا پڑا ہے دنیا میں، لیکن ملامت کا شکار تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ابتدا ہے نا، ماں کہے گی یہ تم نے کیا غضب ڈھا دیا، بیوی کہے گی کہ یہی حق کہنے کا موقع تھا، عائزہ اقربا کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارا بھائی تھا اور کھڑا کس مقام پر ہو گیا جا کے ہمارے دشمنوں کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ یعنی یہ بڑے نازک مواقع ہیں جو زندگی میں پیش آتے ہیں، تو ان سب موقعوں کے اوپر ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو ایمان کے یہ تقاضے ہیں، اس پر ایمان کے تقاضوں کی بحث پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اب گویا دین بیان ہو گیا۔ اس دین کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ یعنی یہ سب کس لیے؟
کیا چیز ہے جس کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے. یہ مقصد جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر مقصد کو جاننے میں غلطی ہو جائے تو پھر دین میں جو باقی ہدایات دی گئی ہیں یا جو احکام دیے گئے ہیں یا جو تقاضے کیے گئے ہیں ان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کیا چیز پیش نظر ہے. تو قرآن مجید نے اس کو نہایت سادہ طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اصل میں انسان اس دنیا کے اندر جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسا نفس دیا گیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جس میں دونوں میلانات ہیں، برائی کا میلان بھی ہے، اچھائی کا میلان بھی، خیر و شر کا شعور لے کر انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس شعور کے ساتھ وہ بہرحال ایک کشمکش میں ڈال دیا گیا ہے. اس کشمکش میں اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے. یعنی یہاں اس کو آلودگی اور پاکیزگی دونوں کے مابین ہر لحظے انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس میں سے پاکیزگی اختیار کرے اور پاکیزگی کو نشو و نما دے، پاکیزگی کو بڑھائے. یہ جو ساری چیز ہے یا یہ پورا تصور ہے پاکیزگی اختیار کرنا اور پاکیزگی کو نشو و نما دینا، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح تزکیہ. یعنی عربی زبان میں یہ لفظ اپنے اندر دونوں پہلو رکھتا ہے. ہم جب پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب آلودگی کو دور کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ باہر سے آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہیں کوئی گرد و غبار پڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کوئی غلاظت لگ گئی، کپڑا خراب ہو گیا، تو اس کو ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اس موقع پر منفی عمل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک آلودگی لگ گئی ہے، ہم اس کو دور کر رہے ہیں. لیکن صبح اٹھ کے آدمی روزانہ نہاتا ہے، باہر نکلتا ہے، منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اس موقع پر کوئی آلودگی نہیں لگی ہوتی. یعنی آدمی کو یہ نہیں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی آلودگی لگی ہوئی ہے، دھونا ہے، اسے صاف کرنا ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتا. یعنی اگر صوفی لوگ درمیان میں نہ آتے تو کبھی بھی نہ کرتا. یہ کارنامہ بھی انہوں نے کیا کہ انسان کو آلودگی کا خوگر بنا دیا، ورنہ انسان اپنی اصل فطرت پر یہی کرتا ہے. غلاظت لگے گی تو دور کرے گا. یہ ایک منفی عمل ہے. مثبت عمل کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی پاکیزگی کو، کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست نہیں ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرتا. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی آلودگی 10 دن لاحق نہ ہو، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں تو روز نہاؤں گا، کوئی آلودگی نہ لگی ہوئی ہے بظاہر، آپ کہتے ہیں جی میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس پاکیزگی کو نشو و نما دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے. اور انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. چنانچہ یہی تزکیہ. اس دین کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے. یہ جو بحث ہے یہ اگر آپ دوسرے نقطہ ہے نظر کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر جس کا پچھلی صدی میں غیر معمولی غلبہ رہا ہے عالم اسلام پر، وہ یہ تھا کہ دین کا مقصد اصل میں دنیا میں ایک بہت غیر معمولی نوعیت کا نظام قائم کرنا ہے، عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کرنا ہے. ایک نقطہ نظر یہ رہا جس کو اقامت دین، اسلامی حکومت، اسلامی انقلاب اور اس طرح کی اصطلاحات میں بیان کیا گیا. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ معلوم کریں گے وہ خالی ہے اس چیز سے. یعنی اس کے ہاں جس چیز کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے، مقصود کی حیثیت حاصل ہے، وہ تزکیہ ہے. یعنی مجھے اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اور چونکہ میں ایک اجتماعی وجود بھی رکھتا ہوں تو اجتماعی زندگی میں بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے اور پاکیزگی کو نشو و نما دینی. یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں میرے فلاح و خسران کا انحصار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کے دروازے پر یہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ اس میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. یہ مسئلہ ہے. کئی مرتبہ آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ مجھ سے لوگ بہت سے معاملات میں سوالات کرتے ہیں، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جائز اور ناجائز کی ایک فہرست وہ ہے جو قرآن مجید میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہو گئی ہے.
لیکن اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ دنیا میں کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، وہ یہ امتحان ہے. یعنی مجھے پاکیزہ رہنا ہے، آلودگی قریب نہیں آنے دینی، آ جائے تو دور کرنی ہے، اور پاکیزگی کو نشو نما دینی ہے. یہ مقصود ہے اور یہ جنت کی شرط اول ہے. یعنی اس حد تک ہے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو خیر یہ تو بڑی سعادت کی چیز ہے کہ وہ پیش ہو تو معلوم ہو کہ کوئی آلودگی کا داغ ہی نہیں اور پاکیزگی کو حاصل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ یہاں سے کوئی آلودگی لے کر چلا گیا ہے یا اس درجے کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اگر معاف فرمائیں گے تو پہلے پاکیزہ کریں گے پھر جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اس کی شرط اول یہی. کچھ نہیں، دو لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نفوس کے لیے ایک دنیا بنائی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ فردوس ہے. ان پاکیزہ نفوس کا انتخاب اس دنیا میں کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اعلیٰ ترین معیار بھی بتا دیے گئے ہیں اور جہاں کہیں آپ 33% نمبر لے کے پاس ہو سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے. لیکن اصل چیز جس کو ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آخری درجے کی پاکیزگی آدمی نے حاصل کرنے کی جدوجہد کی. پاکیزگی تو یہ پاکیزگی جو ہے یعنی دونوں پہلوؤں سے یہ تزکیہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو نما دی. یعنی انسان انفرادی وجود بھی رکھتا ہے اور اجتماعی وجود بھی رکھتا ہے. اجتماعی وجود کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں ایسا تو نہیں کہ تنہا زندگی بسر کرتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، اس سے ایک میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اس سے ماں باپ کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، خاندان وجود میں آ جاتا ہے، مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ مجھے ملنا ہوتا ہے، اس سے تعلقات کی ایک دنیا پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے. اس نظم اجتماعی کو بھی میری فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں اس کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں، بلکہ وہ ان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے جس کے تحت وہ فوراً ایک ریاست، ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ انسان کی پوری شخصیت یہی ہے. اس کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے، یہ منفی عمل ہوا. یعنی اگر کوئی آلودگی ہے تو وہ قریب نہ آنے پائے، آ گئی ہے تو دور کر دی جائے. اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو نما دی جائے. قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بری اور راضیت مرضیہ کی بادشاہی ہے. یعنی مقصد تزکیہ ہے، نصب العین کیا ہے، وہ کیا ٹارگٹ ہے جس تک پہنچنا ہے، وہ تو اصل میں وہی ہے نا کہ ہم کو اللہ کی بہشت حاصل ہو جائے. یہ زندگی امتحان کے لیے مل گئی، بے مانگے مل گئی. اس میں جو صلاحیت اللہ نے چاہا وہ دے دی، جو دائرہ عمل اختیار کرنے کا تقاضا کیا وہ پیدا کر دیا، بہت سے فیصلے خود کیے. لیکن پھر اس کے بعد اب آگے کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ اب صلاحیتوں کے فرق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون زیادہ پاکیزہ ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی وہاں مسئلہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ریڑھی لگانے والا بالکل مخور آدمی بہت آگے ہو اور کوئی بڑا صاحب علم بہت پیچھے ہو. اس لیے کہ اصل امتحان جو ہے وہ یہ ہے. یہ قرآن مجید کا میسج ہے. قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بری اور راضیت مرضیہ کی بادشاہی ہے. اور فوز و فلاح، راضیت مرضیہ یہ قرآن کی وہ خاص تعبیر ہے جو اس نے آخری درجے میں اس مرتبے کو حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے اختیار کی ہے. قرآن مجید کی ایک سورہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مقام بھی آتا ہے بندے کے اوپر جب وہ اس جدوجہد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو آ گیا، اب تم میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اس کو. اور اس موقع پر کہا کہ راضیت مرضیہ، یعنی تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. تو یہ آخری بادشاہی ہے جو کسی انسان کو موت کے وقت حاصل ہو سکتی ہے. انسان کا نصب العین بہشت بری اور راضیت مرضیہ کی بادشاہی ہے. اور فوز و فلاح کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں. یعنی اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے دنیا میں، کیا کرنا ہے؟ تزکیہ. اور نتیجہ کیا ہے؟ بہشت بری. یہ ہے ساری بات قرآن مجید کی. یہ باقی نظام، انقلاب، جدوجہد، سیاست، ہنگامہ، احتجاج،
یہ قرآن کے لیے اجنبی چیز ہے. وہ تو اصل میں اس جگہ پر کھڑا ہے کہ ایک خدا کی بہشت ہے, اس کے لیے خدا تم کو آواز دے رہا ہے. یہ دنیا اس بہشت کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کر رہا ہے. اس انتخاب کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. اس لیے اس انتخاب میں اب ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ وہاں کامیاب ہو جائے. اسی وجہ سے اس کو بڑا فوز, بڑی فلاح قرآن مجید بیان کرتا ہے. ذالک الفوز العظیم, بڑی کامیابی, یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی کامیابی ہے. تو اس کامیابی کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہاں دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. چنانچہ بیان کیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس وقت البتہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا, یعنی اس وقت قیامت کے دن, اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا, پھر نماز پڑھی. نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, درا حال ہے کہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار. یعنی اس میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ آدمی کو نصب العین کیا رکھنا ہے, اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ حاصل کیسے ہوگا. یہ بات بیان کر دی. لہذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیے ہی کو حاصل ہے. اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے, یعنی اللہ کے نبی دنیا میں کوئی نظام قائم کرنے کے لیے, کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. وہ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے. جہاں آلودگی تھی اس کا شعور دیں. انفرادی زندگی میں آلودگی ہے اس کا شعور دیں, اجتماعی زندگی میں آلودگی ہے اس کا شعور دیں. انسان کے اندر ویسے تو بالاجمال یہ شعور خدا کا ودیت کردہ ہے. اگر کہیں اس معاملے میں ابہام ہو گیا ہے تو انسان کو واضح کیا جائے, اس کو بیدار کیا جائے, اس کو متنبع کیا جائے. اس کے اوپر اگر غفلت طاری ہو گئی ہے تو اسے یاد دہانی کرائی جائے. انبیاء علیہم السلام اس مقصد کے لیے آتے ہیں. دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے. یعنی یہ تزکیہ ہی ہے کہ جو اصل میں ساری جد و جہد جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچے اور دین اختیار کریں, یعنی ایمان قبول کرے آدمی, تو پھر اس کے بعد اس جد و جہد کا اصل ہدف یہ ہے کوئی آلودگی تو نہیں میرے اوپر آ رہی, میں اپنی پاکیزگی کو نشو و نما دینے کا کوئی موقع تو نہیں کھو رہا. یہ مسئلہ ہے, اس کو مسئلہ بننا چاہیے. کس کس دائرے میں بننا چاہیے, کہاں کہاں بننا چاہیے, یہ بات دین بتاتا ہے. لیکن اصل مقصود یہ ہے. اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے, اور سارا دین اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. یعنی دین نازل کس لیے کیا گیا؟ اس لیے نازل کیا گیا کہ تزکیے کا جو شعور انسان کو دیا گیا ہے, یا اس کی فطرت میں جو چیز بدیت کی گئی ہے. میں نے آپ کو ابھی عرض کیا نا کہ اگر آپ ظاہری چیزوں میں دیکھیں تو سارے انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی انسان آلودگی کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے جسم پر لگی ہوئی ہو, یہ تو ظاہری چیز ہے نا. اور کوشش کرتا ہے سارا آرٹ, ساری جمالیات, سارا حسن کہاں سے ہے؟ اصل میں تو یہی چیز ہے. تو اس کو نشو و نما دی جائے اور اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے. اب انبیاء علیہم السلام کیا ہوتا ہے, کہیں تو یہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے کہ آلودگی کیا ہے, کہیں یہ مشتبہ ہو جاتی ہے, یعنی انسان کا مسئلہ ہے نا, یہ مشتبہ ہو جاتی ہے کہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے یا پاکیزگی کو نشو و نما دینے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو انبیاء علیہم السلام انسان کو یاد دہانی بھی کراتے ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں. اصل امتحان یہ ہے, اسی میں تم کو ڈالا گیا ہے, اسی کو تمہارا نصب العین ہونا چاہیے, اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرو. لیکن اگر کوئی غلطی لگ رہی ہے تو ہم تمہاری اصلاح کیے دیں, یعنی بتا دیتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اعلان ہے اور آپ کا گویا تقرر ڈرامہ ہے. تو اس میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ دین کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی اصل مقصود یہ ہے, اور اس کے لیے انہیں شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ آیت کیونکہ کئی مرتبہ زیر بحث آ چکی ہے, اس پہ ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں, اس وجہ سے یہاں اس پر کچھ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بنیادی بات کو جان لینے کے بعد اب میں کچھ تفصیل کروں گا اس کی کہ دین تزکیہ کیسے کرتا ہے. یعنی کیونکہ اس کو جو دو بڑی تعبیرات ہیں,
ایک میں تو یہ ضمنی چیز بن گئی، یعنی یہ تعبیر جو دین کی ہے کہ اصل میں تو دین ایک برتر نظام زندگی ہے اور دنیا میں اس نظام کو برپا کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اس کی جدوجہد کرنی ہے. اس میں تو یہ اصل مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر کہیں رہ گیا تو زیادہ سے زیادہ وہاں رہ گیا کہ اب چونکہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی حکومت چلانی ہے، اس کے اچھے کارکن تیار کرنے ہیں تو ان کو اخلاقی لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی یہاں یہ چیز بالکل دوسرے درجے میں چلی گئی، بلکہ بےمانی ہو کر رہ گئی. تصوف کے معاملے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہی، لیکن اس کا مدعا، مطلب، مقصود ساری تقریر بدل رہا ہے. یعنی انہوں نے مقصود تو یہی بیان کیا، یہی کہا کہ اصل میں تزکیہ ہی پیش نظر ہے، لیکن اس کے بعد جو قیامت ڈھائی ہے اس نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا. تو اس وجہ سے یہاں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے. جی ارشاد. یہ وقت کتنا رہتا ہے باقی؟ جی یہ سوال ہے کہ جو ایمان کے تقاضے پیچھے آپ نے بیان فرمائے، اس میں جو قیام بالقسط ہے، یہ یعنی جو پہلے تقاضے ہیں تواسی بالصبر تواسی بالحق، ان کے بجائے آپ نیچے لے کر آئے، جبکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پوری زندگی کا احاطہ کیے رکھتا ہے. اور انسان کو جو بھی حالات درپیش ہوں اس کی اصل آزمائش بھی قیام بالقسط ہی ہے، اخلاقیات بھی ساری قیام بالقسط ہی میں ٹوٹ رہی ہیں. پھر ان کو یعنی حالات کے لحاظ سے کیوں ان تقاضوں میں کیوں لایا جائے کہ جو حالات کے لحاظ سے انسان پر تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو کنٹینیوس تقاضا ہے انسان سے. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تقاضا ہر وقت ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پیش ہر وقت آ جاتی ہے اس کی ضرورت. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ اوپر 10 دن ایسے گزر جائے کہ جس میں اس طرح کی کسی گواہی کی نوبت نہ آئے، 20 دن ایسے گزر جائے، جبکہ عمل صالح تو ہر وقت کرتا ہے نا آدمی. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ گواہی اصل میں اگر تم گواہی کے معنوں میں لیں پیورلی تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی میں ایک دفعہ پیش ہے. لیکن جو آپ نے تفصیل کی اس میں کی کہ حق ماننا، حق کے آگے سر تسلیم کم کرنا، حق کو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آدمی حق کے معاملے میں ایک واضح جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اس میں آپ ہم جیسے لوگوں کو قیاس نہ کریں کہ جو اس معاملے میں تحقیق یا علمی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے، عام آدمی کے ہاں اگرچہ یہ آزمائش اس کی ہر وقت قائم رہتی ہے، لیکن ہر وقت عملاً نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی تردد پیش نہیں آیا، کوئی اس کو مسئلہ نہیں درپیش ہوا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو، یہ نہیں ہے کہ اس کو میں نے اہمیت کم کی ہے، یعنی صرف یہ فرق کر دیا ہے کہ عمل صالح اور تواسی بالحق کا معاملہ ایسا ہے کہ جو منفک نہیں ہوتا، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضرورت پڑے گی تو آ جائیں گی، اور ضرورت کسی چیز کی ہر وقت بھی پڑ سکتی ہے. لیکن ہر وقت سے مراد مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ 10 دن ہر وقت پڑے اور کچھ 2 دن ایسے بھی گزر جائیں جس میں نہ پڑے. جی خیر و شر کا جو انتخاب ہے یہ تو کم بیش ہر وقت انسان کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. نہیں، کر لیتا ہے، اصل میں کر لیتا ہے. بعض اوقات اس کے بارے میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ خیر و شر کا انتخاب تو کر چکا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو ضمیر خیر و قیام بالقسط کا مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوگا نا کہ جب کوئی چیلنج درپیش ہوگا. یعنی کوئی چیلنج درپیش ہوگا کہ ایک آدمی نے ایک حق کو اختیار کر رکھا ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں چیلنج درپیش ہوگا، اس کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ضرور چیلنج ہی سے کیوں ریلیٹ ہو. اس کے بغیر اصل میں شہادت کی ضرورت نہیں پڑتی نا. یعنی اصل میں جو چیز تقاضا کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم قیام بالقسط اختیار کرو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے. تو آدمی کو یا تو وہ گواہی دینی پڑتی ہے اپنی ذات میں یا باہر دینی پڑتی ہے، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن اس میں یہاں پہ گواہی سے مراد وہ عدالتی نوعیت کی گواہی تو نہیں ہے کہ وہ نہیں، ایک شعوری چیز ہوتی ہے. ہاں، ایک شعوری چیز ہوتی ہے نا. میں شعور کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اب حق کا ساتھ دینا چاہیے. آپ 24 گھنٹے کی اگر زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہر وقت پیش آتا رہتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تواسی بالحق جو ہے وہ اصل میں ایک مثبت تقاضا ہے جس میں آپ کو ایک عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی وہاں یہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی منفی جگہ پر کھڑا ہونا ہے، آپ کو ایک مثبت جگہ پر کھڑا ہونا ہے. یعنی آپ کو تلاش کرنا ہے یہ کہ مجھے حق کی نصیحت کرنی ہے دوسروں کو. وہاں آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ ہر موقع کے اوپر یہ دیکھیں کہ کیا کسی شخص کو مجھے بتانا ہے حق. یہ ایک مثبت تقاضا ہے. قیام بالقسط کا مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوگا کہ کوئی ذات میں آپ کی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا، والدین آڑے آ گئے ہیں اور ایک بات کرنے کا موقع آ گیا.
یا کسی چیز کو ماننے کا موقع آ گیا یا ترک کا موقع آ گیا. یہ تقاضا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہمیں مثبت طور پر یہ کرنا ہے. مطلب یوں نہیں ہے کہ آدمی کو بیٹھ کے سوچنا کہ اچھا مجھے آج 2 بجے قیام بالقسط کرنا ہے. یہ نہیں ہے. یعنی یہ پیش آئے گا. مثال کے طور پر میں ایک چیز کو صحیح مانتا ہوں, حق مانتا ہوں. اب عین ممکن ہے کہ اس کو کوئی چیلنج درپیش نہ ہو, تو کیا مطلب, یعنی میں پھر کیا قیام بالقسط کروں گا؟ بس ٹھیک ہے, میں اس پر حق جس کو سمجھتا ہوں اس پر قائم ہوں. کوئی چیلنج پیش آ جائے گا نا, یعنی میرے سامنے حق و باطل کی کوئی کشمکش آئے گی, اب مجھے کھڑا ہونا ہے. ایسا محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آپ قیام بالقسط جو ہے, مطلب شاید میں اس میں غلطی یہ کر رہا ہوں, شاید اس کو ٹھیک کر دیجیے گا, کہ جو اخلاقی تقاضے ہیں جتنے بھی انسان سے, چاہے وہ وقت پر والدین کی خدمت کرنا ہے یا کسی کا راستہ دینا ہے یا کسی کا راستہ صاف کر دینا ہے, وہ سارے جس وقت انسان ریئلائز کرتا ہے کہ اس وقت مجھے پیش آ رہے ہیں اور وہ اس وقت کرتا ہے, تو اصل میں اسی اسپرٹ سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں, وہ اعمال صالحہ ہے. تو یہ جو تو دیکھیے, یہاں تو میں نے بیان کیا کہ انسان کے جذبات, تعصبات, مفادات اور خواہشیں اگر دین و دنیا کے کسی معاملے میں اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہے, یعنی انصاف کی راہ پر قائم ہو جانا, آدمی کا صحیح بات اختیار کرنا, یہ عمل صالح ہے. قیام بالقسط اصل میں وہ موقع ہے کہ جب یا تو جذبات آڑے آ رہے ہیں قائم رہنے میں, یا خواہشات آ رہی ہیں, یعنی کوئی چیز ہے کہ جو روک دینا چاہتی ہے, ہٹا دینا چاہتی ہے. یہ تقاضا اس موقع کا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے دونوں جگہ منفی اسلوب میں بیان کیا قرآن نے اس کو, یعنی انفرادی معاملے میں منفی اسلوب میں بیان کیا کہ خواہ والدین ہو, خواہ تمہاری اپنی ذات ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو یہ تقاضا سامنے آتا ہے. عام حالات میں حق کو اختیار کرنا قیام بالقسط نہیں ہے, یعنی اس کے باوجود کہ اپنی ذات کا مفاد آڑے آ رہا ہے حق پر قائم رہنا, یہ قیام بالقسط. اس کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ جو موریلٹی ہے, موریلٹی کو جو اختیار ہم کرتے ہیں اور جب بھی وہ پرابلم بنتی ہے تو اسی لیے ہم اختیار کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ان کی اسی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. یہاں پر قرآن مجید نے اس کی وہ آخری شکل کو نمایاں کر دیا, ورنہ تو ہر موریلٹی کی کاسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی موریلٹی کے جو عمومی تقاضے ہیں وہ آدمی پورے کرتا ہے. قیام بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ اب انصاف کو باقی رکھنا یا اس کو اختیار کیے رکھنا مشکل پڑ رہا ہے. اس موقع پر آدمی کیا کرے, یعنی میرے جذبات یا میری خواہشات, ایسا ہوتا ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سچ بولنے میں کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوتا اس کو. یہ پرابلی یہ جو بات ہے جی آپ کے جملہ اپنے عقیدہ عمل میں حق کو انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کرے, یعنی اس موقع پر جب کہ جذبات, تعصبات, مفادات, خواہشیں انصاف سے ہٹانے اس موقع کے اوپر, اس وجہ سے میں نے اس کو یاد کیا. یہ جنگی سوالیدہ جی کے جو آخری 3 تقاضے ہیں ان کی ترتیب میں کوئی ماہیت ہے, یعنی ہجرت, نصرت اور قیام بالقسط جو ہے, یعنی اہمیت کے اعتبار سے آپ نے ان کو درج کیا ہے یا کوئی وجہ نہیں؟ کوئی ان کے اندر کوئی اہمیت کے لحاظ سے کوئی ان کے اندر ترتیب قائم ہی نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ جو آخری بات ہے کیا اس کو پہلے نہیں بیان ہونا چاہیے؟ کسی چیز پر زور دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا پہلے کر دیں یا آخر میں کر دیں. دونوں ہی طریقے اللہ تعالیٰ بھی اختیار کرتے ہیں. زور دینا پیش نظر, زور دینا ایک الگ چیز ہے اور زیادہ اہم ہونا ایک الگ چیز ہے. یعنی ایک چیز کو آپ نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات آخر میں لے آتے ہیں, بعض اوقات شروع میں لے آتے ہیں. عام طور پر آخری میں آ کر وہ نمایاں ہوتی ہے پوری طرح. اب ہم آگے چل سکتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا, وقت کتنا رہ گیا؟ 10 منٹ ہے ابھی. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے, یعنی اس بات پر کوئی بحث نہیں ہے, اور بحث کرنی ہے تو پہلے اس پہ کر لیجیے بحث, کہ دین کا مقصود تزکیہ ہے, اور تزکیے کی جو تعریف میں نے کر دی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو آلودگی کا شعور ہو, اس کو دور کرے, پاکیزگی کا شعور ہو, اس کو نشو و نما دینے کی کوشش کرے. یہ تزکیہ. تو یہ جو چیز ہے یہ پھر دین کیسے کرتا ہے, یہ میں زیر بحث لا رہا ہوں. پورا دین یہ کام کیسے کرتا ہے, ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ کیا چیز ہے کہ جو دین بتاتا ہے جس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس کو دین کو گویا اپنے مقصد سے ریلیٹ کرنا, ایک چیز مقصود ہے نا, آپ کے پاس دین کے احکام کی ایک فہرست پڑی ہوئی ہے, اب ہم اس کا ربط قائم کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے یہ کہا تو اس لیے گیا ہے کہ تزکیہ حاصل ہو, تو کیسے؟
یہ میرے نزدیک اس لیے بھی بڑی ضروری بحث ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس معاملے کو بہت بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس لیے بھی بہت ضروری بحث ہے کہ یہی اصل میں بنیاد بن جاتی ہے یہ جاننے کی کیا دین اور کیا نہیں. یعنی اسی سے وہ صحیح شعور حاصل ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ دین میں پھر دین کے علاوہ کوئی چیز یا دین کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہونے دیتا. پھر اسے وہ معیار حاصل ہو جاتا ہے، کرائیٹیرین اس کے پاس آ جاتا ہے جس پر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیز دین نہیں ہو سکتی. یعنی یہ چیز اس سے حاصل ہو جاتی ہے. اگر یہ چیز واضح ہے تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کا تزکیہ کرنا ہے وہ کون ہے. یعنی جس کا تزکیہ کرنا ہے یا جس کو پاکیزہ بنانا ہے، جس کی آلودگی دور کرنی، وہ انسان ہے. یہ تو واضح ہے نا. یعنی تزکیہ جو ہمیں کہا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے آپ کا تزکیہ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے چاند سے غلازت سمیٹ کے لے آؤ. یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے. موجودہ دنیا کا بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس میں خارج نے اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے اور اس سے دینی تعبیرات بھی متاثر ہوئی ہیں کہ انسان کا داخلی وجود اور نفس انسانی کے تقاضے یہ موضوع بحث نہیں رہے، جبکہ دین میں اصل اہمیت اسی چیز کی. وہ بال نے کہا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یعنی ستاروں کی گزرگاہیں تو آدمی تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ خود کیا ہے، اس کے فکر و عمل کے کیا تقاضے ہیں، یہ موضوع نہیں رہا زیادہ تر. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ فلسفے میں جو سب سے اہم ڈسپلن تھا اور جس نے ایک زمانے میں بہت ترقی بھی کی، وہ نفسیات کا علم تھا. اس کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے رہ گیا. یعنی نفس انسانی کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اگر یہ بات واضح نہ ہو تو تزکیہ کیا ہوگا اور دین کا فہم کیا پیدا ہوگا. اگر کبھی کچھ تھوڑی سی اس کی جھلک آپ مذہبی لٹریچر میں دیکھنا چاہیں تو آپ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب کی بعض بحثیں دیکھیے، جس میں وہ نفس انسانی کا تجزیہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا عوامل ہیں جن کو دین دور کرنا چاہتا ہے، کیا چیزیں جن کو درست کرنا چاہتا ہے، کن چیزوں کو صحیح سمت پہ لانا چاہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات سے اتفاق کیا جائے، لیکن بہر انہوں نے اس کو موضوع بنایا. یا پھر غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو موضوع بنایا ہے، لیکن وہ چونکہ صوفی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس حد پر قائم نہیں رہے جو قرآن مجید کے پیش نظر ہے. تو نفس انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ شخصیت ہے جو میں بھی جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے. اس نفس انسانی کو ایسے نہیں کیا گیا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اچھا دیکھیے یہاں سے اگر سینہ چیرا جائے تو وہاں پر نفس انسانی پڑا ہوا ہے. نہیں، ایک قالب ہے جس کے روئے میں وہ سرایت کر گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس قالب میں یا ہمارے وجود میں اس کا کوئی مرکز ہو، لیکن نوعیت ایسی نہیں ہے کہ قالب الگ پڑا ہوا ہے اور وہ الگ پڑا ہوا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ الگ ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ الگ ہے. یعنی صورتحال یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارا یہ احساس ہے کہ ہے کوئی میرے اس وجود کے اندر. یعنی میں جب دیکھتا ہوں میرے ہاتھ نہیں ہے وہ، میرے پاؤں نہیں ہے وہ، دل بھی نکال کے ہم نے باہر رکھ کے دیکھ لیا وہ بھی نہیں ہے وہ، لیکن میرے پورے قالب میں اگرچہ میرا قالب معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ پورے قالب کے ساتھ گویا ایک آمیختن و بادہ صافی گلاب راہ کی کیفیت پیدا ہو گئی جیسے وہ غالب نے کہا ہے نا. تو وہ کیفیت بن گئی ہوئی ہے. یعنی اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. میری شخصیت کے اندر میرا نفس اور پھر اس کو دیا گیا قالب باہم اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں، ان کا اختلاط اتنا غیر معمولی ہے کہ اس کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اچھا، پھر یہ قالب کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے، اس پر جو چیز آتی ہے قالب کو متاثر کرتی ہے. یعنی دونوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں باہمی طور پر. تو اس وجہ سے دین نے ایسا نہیں کیا کہ صوفیوں کی طرح اس کو تو نظر انداز کر دیا ہو قالب کو اور اندر سے کوئی نفس نکال کر میز پر رکھ لیا. پوری میری جو شخصیت ہے ظاہر اور باطن میں اس کو لے لیا ہے. اس کو لے لینے کے بعد سب سے پہلے جیسے کہ پہلے جب داڑھی کی بحث شروع ہو گئی تھی ہمارے ہاں تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جس چیز کو ہم ترتیب میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ میرا وجود ہے، میرا جو قالب ہے، میرا جو جسم ہے،
اس کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس کو گندا کر رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے. یہی چیز ہے جس نے صفائی کے معاملے میں، جسمانی صفائی کے معاملے میں اسلام کو بڑا حساس بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس کا مسئلہ یہی ہے. ادھر تو صورتحال یہ ہے نا کہ صوفی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے گندے ہو گئے اتنے خدا رسیدہ ہو گئے. ادھر اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود سراپا حسن ہوں، سراپا جمال ہوں، سراپا پاکیزگی ہوں، آلودگی اور نجاست میرے قریب نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آلودگی کو پسند کروں؟ چنانچہ اگر کبھی آپ دو چیزوں کا مطالعہ کریں، ایک بائبل کا مطالعہ کریں جس میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیونکہ زندہ معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، بڑا دلچسپ معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورتحال اتنی نازک بنا دی گئی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے پاس ایک کھرپی رکھے تاکہ خیمہ گاہ کے قریب کہیں غلاظت نہ نظر آ جائے. جو آدمی رفع حاجت کے لیے جائے وہ خیمہ گاہ سے باہر نکلے اور نکل کر پہلے زمین کھودے. ہوتا آپ کہتے ہیں کہ بھائی کھاد کی ضرورت ہے لیکن یہ زمین کھودے اور پھر رفع حاجت کرنے کے بعد ڈھانپے اس کو، تب آئے. اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو وہ نکل جائے وہاں سے، نہا دھو کر واپس آئے. یعنی اتنی حساسیت ہے اس معاملے میں. یہی معاملہ جو ہے آپ اگر دوسری جگہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس باقی پیغمبروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی ذاتی شخصیت، دعوت ان کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان کی ذاتی شخصیت کیسی ہے اس معاملے میں معلومات نہیں ہے. یعنی وہ ما قبل تاریخ کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غیر معمولی حساسیت ہے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسی پاکیزگی وہ ہے، سامنے ہے. یعنی آلودگی کے معاملے میں مسلمان، آپ دیکھیے ہم لوگوں کے طہارت، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے، بلکہ بعض لوگوں کو دیکھیے معلوم سارا مذہب ہی طہارت ہے، وہ طہارت کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں. اتنا اس معاملے میں شدت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی جانور ذرا سا آلودہ ہو اور اس طرح کی چیز ہو، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس میں نجاست لگ جائے گی. یعنی ایک مسلمان جتنا حساس ہوتا ہے کہ بلی کہیں منہ نہ لگا دے، کتا کہیں منہ نہ لگا دے. آپ کبھی دیکھیے تو یہ اصل میں اس سے پیدا ہوئی چیزیں ہیں. بنیادی مسئلہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے. اب پاکیزگی میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جسم کی پاکیزگی جو ہے یہ مسئلہ بن گئی، یعنی اس کو باقاعدہ موضوع بنا لیا گیا ہے. یہاں سے اصل میں تزکیہ شروع ہوتا ہے. یعنی اس ادنا جگہ سے شروع ہوتا ہے. بظاہر تو ادنا لگتی ہے لیکن نہیں، بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ سنن کی فہرست پر اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں، یہ بالکل اس کتاب کے شروع میں، تو سارا دین تو اصل میں وہی ہے. تو اس میں دیکھیے کتنی چیزیں جو ہیں بالکل براہ راست اسی سے متعلق ہیں. یعنی مونچھیں پست رکھنا، یہ نمبر 5 سے لیجئے نا، اوپر تو دعائیں ہیں. کوئی وجہ نہیں سوائے اس کی. یعنی مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ آلودگی پیدا کرتی ہیں، اس لیے شوارب کو کاٹنے کا حکم فرمایا گیا. یہ جو ہوتا کیا ہے، جب کوئی دین کسی چیز پہ زور دیتا ہے تو اس میں ایک اعتدال کی جگہ سے لوگ آگے ہٹ جاتے ہیں. جس کو امام مالک نے کہا نا کہ لوگ اس معاملے میں اتنے حساس ہو کہ انہوں نے مونچھوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ بھئی کوئی بال نظر ہی نہ آئے. لیکن جو چیز اصل میں مقصود ہے وہ وہی ہے کہ شوارب نہیں ہونی چاہیے، یعنی مونچھوں کا وہ حصہ جو منہ میں گرتا ہے، کہ کوئی آلودگی لگی ہوئی نہ رہ جائے. اچھا پھر یہ کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ ذرا بڑی اگر رکھی جائے تو یہ ایک اور مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں، وہ تکبر ہے. یعنی ایک متکبرانہ حیت وجود میں آ جاتی ہے. تو اس کو مسئلہ بنا لیا گیا کہ یہ کاٹو، اس کو کم کرو، مست کرو. یہ بات بیان کی گئی. زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا. اب یہ دیکھیے نا کہ کہاں کہاں اس کو سنن میں جا کے شامل کی، یہ مسئلہ بنا دیا ہے. محض اتنی چیز نہیں رہ گئی باقی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انبیاء کے سنن میں، یعنی جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، جس دائرے میں ہم ابھی داخل ہوں گے، جو انسان کے اندرونی وجود کا دائرہ ہے، اس کا صحیح شعور ان کو نہیں ہوتا. ان کے لیے سارا دین یہی بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اہمیت نہیں دی گئی اس معاملے میں. اچھا لڑکوں کا ختنہ کرنا، یہی وجہ ہے، یعنی اور کوئی سبب نہیں ہے. آلودگی نہ قریب آئے.
دین کو دلچسپی کیوں ہے اس سے؟ کسی وجہ دلچسپی. اصل مقصود کے لحاظ سے دیکھیے تو بات یہاں سے شروع کی ہے. ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے نا کہ یعنی مزمزہ، استنشاق، اتنے موٹے موٹے لفظ ہمارے ہاں دینی لٹریچر کا مسئلہ بن گئے. کبھی آپ پڑھیں، یعنی ہمارے ہاں جو دین پر کتابیں ہیں وہ تو اصل میں فقہ کی کتابیں ہیں بنیادی طور پر، جو دین انہوں نے مرتب کیا ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کتاب و طہارت ہی ختم نہیں ہوتی. جب آدمی اسے پڑھنا یا پڑھانا شروع کرتا ہے تو یہیں سے سارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ کہیں وہاں آلودگی نہ ہو جائے، دانتوں کو صاف کرنا ہے، گلے کو صاف کرنا ہے. یہ اس میں بعض اوقات مزے کا خیز مبالغے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ دین کا مزاج کیا ہے. یعنی اصل میں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیوں اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے. تو ناک، منہ اور دانتوں کی استنجا، اس نے کہا پانی سے صفائی کرنا. یعنی اگرچہ یہ ڈھیلوں سے اور اس طرح بھی دیہاتی زندگی میں ہو جاتی رہی ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے میں لوگوں کو تعلیم دینی شروع کی تو یہودیوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ عجیب نبی استنجا کرنا سکھا رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں استنجا کرنا سکھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے، یعنی پاکیزگی صفائی جو ہے جسمانی، یہ مسئلہ ہے. تو آپ جناب کس وقت واپس آنا ہے دوسری نشست کے لیے؟ 6:45 پر.